اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے، اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے سے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا گرتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف چند زنانیاں ہیں، اور جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ اس سرکش شیطان کے سوا کوئی نہیں جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور اس نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا، اور میں انہیں راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا، اور انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے، اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودا کیا۔ وہ تو ان سے وعدے کرتا اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ
بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ ان آیات کریمہ میں جن منافقین کا پہلے ذکر آیا ہے انہی کی ایک خصلت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ آپس میں سرگوشیاں کر کے چپ کے سازشیں تیار کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف. اور بنو عبیرق کا جو واقعہ پچھلی آیات میں گزرا ہے اس میں بھی منافقین نے یہ چال چلی تھی کہ کسی طرح بنو عبیرق کو بچا لیا جائے اور یہودی کو اس کے بدلے سزا دلوا دی جائے. تو یہ ساری باتیں سرگوشی کے انداز میں اور ایک چال بازی کے سے انداز میں منافقین کرتے رہے تھے. تو اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا کہ جو لوگ چھپ کر سرگوشیاں کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی. لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی. عام طور سے سرگوشی اس وقت کی جاتی ہے جب دوسروں پر کوئی بات ظاہر کرنی مقصود نہ ہو اور اس بات کا خطرہ ہو کہ دوسرے لوگوں پر ظاہر ہو گئی تو خود اپنا راز فاش ہو جائے گا یا اپنی کوئی برائی ظاہر ہو جائے گی. تو اس لیے فرمایا گیا کہ خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے. یعنی باہمی مشورے جو چھپ کر کیے جا رہے ہیں اس میں تین چیزوں کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے مستثنا فرمایا. ایک تو صدقے کو کہ چونکہ صدقے کے اندر افضل یہی ہے کہ اس کو چھپا کر دیا جائے، دوسرے لوگوں پر اس کو ظاہر نہ کیا جائے تاکہ ریاکاری کا ہر اندیشہ ختم ہو جائے. تو اگر اس میں سرگوشی کسی کو کرنی پڑی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اسی طرح کوئی نیکی کا کام، معروف کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم نے، اور معروف کے معنی ہے ہر وہ کام جو شریعت کے میں اچھا سمجھا جائے اور جس کو اہل شرع پہچانتے ہوں کہ یہ اچھا کام ہے. اور اسی کا مقابل ہوتا ہے منکر، یعنی وہ کام جو شریعت میں ناپسندیدہ ہے اور اہل شرع میں وہ اوپرا اور اجنبی سمجھا جاتا ہو. تو اس لیے اس کا ترجمہ عام طور سے نیکی سے کیا جاتا ہے. تو معروف کا اگرچہ مفہوم تو ذرا اس سے زیادہ وسیع ہے، لیکن عام طور سے ترجمہ اس کا اس لیے نیکی سے کیا جاتا ہے کہ کوئی اور لفظ اس کے معنی کو اتنے وضاحت کے ساتھ ظاہر نہیں کر سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرنا ہو تو اس میں بھی اگر سرگوشی کا انداز اختیار کیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ نیکی بھی ایسی چیز ہے کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ خود اپنے عمل کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے. تیسری چیز وہ اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اگر صلح کرائی جائے، لوگوں میں تنازع ہے، جھگڑا ہے، اور اس جھگڑے کے تصفیے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ باتیں چھپ کر کی جائیں، کیونکہ بعض باتیں یا بعض مشورے اگر کھلے علانیہ طور پر دیے جائیں تو صلح کے مقصد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اصلاح کی کوشش کرے تو اس میں سب گوشی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. ایک حدیث میں یہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے
نماز اور صدقے میں سب سے افضل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کام اصلاح ذات البین ہے، یعنی دو شخصوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو اس کو دور کر کے آپس میں صلح کرانا اور فساد کو ختم کرنا۔ دوسری طرف ایک حدیث میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی جھگڑوں کو یہ فرمایا کہ فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کے جھگڑے، آپس میں فساد، یہ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ کاہے کو مونڈنے والی؟ سر کو مونڈنے والی نہیں، بلکہ دین کو مونڈنے والی۔ جتنے جھگڑے زیادہ ہوں گے اتنا ہی دین کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ جھگڑوں کے نتیجے میں بعض اوقات غیبت ہوتی ہے، کبھی بہتان باندھ دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے جھگڑوں کا نتیجہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ تو اگر اصلاح کی خاطر کوئی شخص سرگوشی کرتا ہے تو اس کو انشاءاللہ اجر ملے گا، اس میں خیر ہوگی۔ چنانچہ اجر کا آگے ذکر فرمائے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔